السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی سامعین و ناظرین کا تہ دل سے استقبال اور خیر مقدم ہے۔ آج کے مسئلہ کا عنوان ہے رات میں بال باندھنا اور چوٹی کرنا بڑا ہی خطرناک۔ دراصل ایک خاتون نے پوسٹ بھیجا جس میں لکھا تھا کہ جن گھروں میں عورتیں ہو یا مرد اگر کھڑے کھڑے بالوں میں کنگھا کرتے ہیں یا رات میں عورتیں بال باندھتی اور چوٹی کرتی ہیں تو اس گھر میں غریبی اور تنگی آتی ہے، اس گھر پر بہت زیادہ قرض ہو جاتا ہے، اس گھر کے لوگ مفلوق الحال اور مالی پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا واقعی رات میں بال باندھنا اور چوٹی کرنا منع ہے اور باعث غریبی اور سبب فخر ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آپ اس کا جواب غور سے سنیے اور صدقہ جاریہ مان کر دوسروں کو شیئر بھی کیجیے تاکہ آپ کی طرح دوسرے لوگوں کا کنفیوژن بھی دور ہو جائے۔ سامعین و ناظرین، پہلے تو یہ جان لیجئے کہ مردوں کے لیے روزانہ کنگھا کرنا منع ہے، لیکن عورتوں کے بال گھنے اور لمبے ہوتے ہیں، اس لیے عورتوں کے لیے حسب ضرورت کنگھا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، بلکہ شادی شدہ خواتین اور عورتوں کو اپنے شوہر کے لیے بال سنوارنا چاہیے۔ یہ باعث ثواب ہے، مستحب عمل ہے۔ تیل، کنگھا اور زینت کی اشیاء استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں، اتنا ضرور دھیان دے کہ بالوں کو سنوارنے، سجانے اور تیل کنگھا کرنے میں زیادہ اوقات نہ ضائع کرے اور نہ ہی مال میں اسراف اور فضول خرچی کرے، جیسا کہ بہت ساری خواتین اور بہنوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بال دھونے میں مبالغہ، دھوپ میں سکھانے میں مبالغہ اور اس کو سجانے سنوارنے میں مبالغہ آرائی سے کام لیتی ہیں۔ گویا دن کا بلکہ رات کا بھی اکثر حصہ بالوں کی زینت اور حفاظت پر صرف کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بالوں میں خوشبودار تیل اور خوشبو وغیرہ لگا کر باہر نہ نکلے، خوشبو کا استعمال گھر تک ہی محدود رکھے۔ آج کل خواتین گھر میں تو خوشبو استعمال نہیں کرتی، لیکن باہر شاپنگ میں جانا ہے یا کسی پارٹی میں جانا، شادی بیاہ میں جانا، عزیز و اقارب میں ملنے کے لیے جانا تو اپنے آپ کو اسپرے اور خوشبو سے معطر کر لیتی ہیں۔ یہ قطعاً درست نہیں، خوشبو کا استعمال گھر تک ہی محدود رکھے۔ رہا مسئلہ خواتین کا رات میں بال باندھنا اور چوٹی کرنا، اس بارے میں رات اور دن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خواتین اور لڑکیاں جب چاہے اسے بالوں کو باندھ سکتی ہے، چوٹی کر سکتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بال باندھنے، بال میں کنگھی کرنے کے سلسلے میں تو یہ روایت ہے کہ آپ دائیں جانب سے بالوں میں کنگھی کرتے تھے اور ہر کار خیر میں ابتدا بتیمن اختیار کرتے تھے۔ مثلا کھانا کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے، پانی پینا دائیں ہاتھ سے گلاس لے کر پانی پیتے، کپڑا پہننا ہوتا تو آپ دائیں طرف سے آغاز فرماتے، مسجد میں داخل ہونا ہوتا تو دائیں پیر داخل ہوتے، اور اگر کوئی برے کام کا مسئلہ ہے، خراب کام ہے، مطلب بیت الخلاء میں جانا ہے یا یہ کہ کپڑے اتارنا ہے تو پھر اس صورت میں آپ بائیں پاؤں کا، بائیں ہاتھ کا بیت الخلاء وغیرہ کے لیے یا یہ آب دست وغیرہ کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کیا، ناک صاف کرنا بائیں ہاتھ استعمال کیا جائے۔ یہ تو روایت مذکور ہے، لیکن دن اور رات ہونے کے سلسلے میں، کھڑے یا بیٹھ کے کنگھی کرنے کے سلسلے میں ایسی کوئی روایت مذکور نہیں ہے۔ یاد رکھیے، البتہ فیشن پرست عورتوں کی طرح بالوں کو اونٹ کے کوہان کے مانند باندھنے سے بچنا چاہیے۔ آج کل ہماری مسلم بہنیں اور خواتین وہ اونٹ کے کوہان کی طرح بالوں کی چوٹی بنا کر سر پر باندھ لیتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جہاں تک کھڑے ہو کر کنگھا کرنے کے متعلق ہے تو لوگوں کے حالات اور لوگوں کی کیفیات پر معمول ہے، جو چاہے بیٹھ کے کنگھا کرے، جو چاہے کھڑے ہو کر کنگھا کرے، رات میں کنگھا کرے، دن میں کنگھا کرے۔ اس سے نہ غریبی آتی ہے اور نہ اس سے فقیری آتی ہے، نہ آدمی قرض مبتلا ہوتا ہے۔ یہ الگ الگ
عجیب مزاج لوگوں کا ہے کہ یہ کام کرو گے غریبی آ جائے گی. لوگ پوسٹ 25 چیزوں کے پوسٹ بنا کر بھیجتے ہیں, ان کاموں کے کرنے سے بچو ورنہ غریب ہو جاؤ گے اور گھر میں فقیری آ جائے گی. یہ سب کے خرافات ہے, اوہام و خیالات ہے, اغلاط العوام میں سے ہے. ان چیزوں غریبی نہیں آتی, غریبی آنا اللہ کی طرف سے, مالدار ہونا اللہ کی طرف سے ہے. ہاں ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کام کرنے کے لیے, اور جن کاموں سے ہمیں منع فرمایا گیا ان کاموں سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے. کم ہی رات میں کرے, دن میں کرے, کھڑے ہو کر کرے, بیٹھ کے کرے, یہاں تک کہ خواتین حالت حیض میں بھی اگر بالوں کو سنوارتی زینت کرتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ مسئلہ اچھی طرح آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اچھی سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.